قرآن و حدیث کے اصول ہیں۔ حضرت صاحب نے ایک آیت پیش کی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ تقلید کی دلیل پیش کی کہ تقلید واجب ہے اور اس کی دلیل پیش کی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس دلیل کو، اس آیت کو بھی انہوں نے پورا نہیں پڑھا، جبکہ یہ آیت بھی تفسیر عثمانی میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس کی تشریح بھی لکھی ہے۔ اس میں عثمانی صاحب نے بھی اس آیت کی پوری تشریح لکھی ہے۔ یہ آیت چل رہی ہے بین جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ ترجمہ اس کا یہ کیا کہ اگر وہ دونوں تجھ سے لڑیں، اگر وہ دونوں تجھ سے اڑیں اس بات پر کہ شریک مان میرا اس چیز کو جو تجھ کو معلوم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، اور ساتھ دے ان کا دنیا میں جو دستور کے موافق، ساتھ دے ان کا دنیا میں دستور کے موافق، اور راہ چل اس کی جو رجوع ہوا میری طرف۔ یہ پوری آیت ہے جی۔ اس پوری آیت میں اس نے اس آیت سے تقلید کا وجوب ثابت کیا ہے۔ تو اگر یہ حکم ماں باپ کی اتباع کے لیے ہے کہ اگر وہ شرک کی طرف لائیں تو ان کی بات بھی نہیں ماننا، اس میں تقلید کا رد ہے۔ جتنا بھی کوئی بڑے سے بڑا ہو، اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے پہلے مخاطب کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام کو کس کی تقلید کو حکم دیا جا رہا ہے؟ آقا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کس کی تقلید کی دعوت دی جا رہی ہے؟ اگر کوئی نام آپ کے علم میں ہے تو بتائیں تاکہ ہم بھی آیت پر عمل کر کے تقلید شروع کر دیں۔ اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام نے اس آیت کے مطابق کسی کی تقلید کی ہے تو آؤ ہم بھی اس کی تقلید کریں اور تم بھی اس کی تقلید کرو۔ جو 70-80 سال بعد ہے ان سب کی تقلید چھوڑ کر صرف اسی کی تقلید کریں جس کی صحابہ نے کی ہے۔ چوتھا جواب اس کا یہ ہے، قرآن کریم اللہ آقا علیہ السلام پر نازل ہوا اور صحابہ کرام مخاطب تھے، تو اس وقت اللہ کی راہ چلنے والے کون تھے؟ آقا علیہ السلام تھے، تو صحابہ کرام کو آپ کی اتباع کا حکم کیا جا رہا ہے، آؤ آپ بھی اور ہم بھی آقا علیہ السلام کی اتباع کریں۔ اس کا پانچواں جواب یہ ہے کہ عثمانی صاحب نے یہ لکھا، اس کی تفسیر یہی لکھی کہ پیغمبروں اور مخلص بندوں کی راہ چل اور دین کے خلاف ماں باپ کی تقلید یا اطاعت نہ کر۔ تو عثمانی صاحب نے بھی پیغمبروں کا کہا ہے کہ ان کی راہ چل، پہلے ہمیں آقا علیہ السلام کی راہ چلنے کا حکم ہے یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی راہ پر، اور دنیا میں سب سے بڑی ہستی والدین ہیں، اگر وہ بھی شریعت کے خلاف کہیں تو ان کی بات میں نہیں مانی جائے گی۔ اور تقلید یہی ہے کہ مجتہد کی بات بغیر دلیل کے مان لینا۔ اگر یہ قرآن کا حکم ہو تو پھر تقلید فرض ہوئی، اور صحابہ کرام پر فرض تھی تو وہ کس کے مقلد تھے؟ لہذا آپ کی یہ دلیل تقلید کے مطابق جو آپ نے بیان کی ہے یہ نہیں بنتی آپ کی تقلید کی دلیل۔ اگر کوئی اور آیت ہے اس کے متعلق تو وہ لائیں۔ اس کے بعد آپ بھی اپنی مستند کتابوں سے تقلید کا مفہوم پیش کریں کہ تقلید کسے کہتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم پیش کریں، پھر اس کے بعد اگلی بات چلے گی انشاءاللہ۔ پھر آپ نے کہا کہ جب قرآن کا فتویٰ آ جائے تو پھر کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا، اور کہا کہ جو قرآن کے خلاف فتویٰ دے گا وہ ظالم فاسق فاجر ہوگا۔ تجھے ایک جھلک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی دکھاتا ہوں۔ اسی تفسیر عثمانی میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا، اس آیت کے مطابق
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اس کی تفسیر میں لکھا کہ دودھ چھڑانے کی مدت جو یہاں 2 سال بیان ہوئی ہے با اعتبار غالب اور اکثری عادت کی ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اکثر مدت 2.5 سال بتاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی، جمہور کے نزدیک 2 ہی سال ہے۔ تو یہاں امام صاحب نے قرآن نے فرمایا کہ دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے، بچے کو 2 سال دودھ پلایا جائے، لیکن امام صاحب کا فتویٰ جو ہے وہ 2 سال پر ہے، امام صاحب کا فتویٰ 2.5 سال پر ہے، اور قرآن کا فتویٰ جو ہے وہ 2 سال پر ہے۔ تو ہمیں تو تانا دیتے ہو کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اس لیے حدیث کو انکار کر دے تو چھوڑ دیتے ہو، نہیں مانتے، لیکن جو مسئلہ امام صاحب کے قرآن کے خلاف ہے اس پر بھی اپنا فتویٰ لگائے نا، جو فتویٰ ہم پر لگاتے ہو وہی فتویٰ امام صاحب پر لگاؤ کہ انہوں نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا ہے، اور واضح ثبوت ہے یہ، اور یہ کھلا مسئلہ ہے امام صاحب کا بھی کہ ان کا مسئلہ 2.5 سال ہے بچے کے دودھ چھڑانے کے بعد، تو یہ مسئلہ قرآن کے خلاف ہوا۔ اب جو فتاوی جات ہم پر لگاتے ہو یہی فتاوی جات اپنے امام صاحب پر لگاؤ نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے قرآن کے محب ہیں۔ اگلی بات، آپ قرآن و حدیث کو کیا سمجھتے ہیں جی؟ آپ کے جو اصولوں کی کتاب ہیں وہ قرآن کے متعلق اور حدیث کے متعلق وہ کیا کہتی ہیں؟ سب سے پہلے اصول کرخی کی عبارت میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، بھائی جوید اس کو تھوڑا زوم کریں۔ اصول کرخی صفحہ نمبر 12، یہ عبارت، اصول کرخی آپ کی فقہ کے اصول کی کتاب ہے۔ ان کل آیت تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ او على الترجیح والاولى ان تحمل على التاویل من جهة التوفیق۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر کے مذہب کے خلاف ہوگی تو اس کو منسوخ تصور کیا جائے گا یا ترجیح دی جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ اس آیت کی کوئی تعویل کر لی جائے۔ تو حضرت صاحب یہ آپ کے اصول کی کتاب ہے فقہ کی، اور یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے متعلق کہ جو آیت امام صاحب کے مذہب کے خلاف ہو اس کی تعویل کی جائے یا ترجیح دی جائے یا اس کو منسوخ تصور کیا جائے۔ یہ آپ کا فقہ حنفی کا مسئلہ ہے جی۔ تو اسی طرح آپ کی مستند کتاب ہدایہ، ذرا اس کا بھی مطالعہ کر لیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے جی۔ یہ ہدایہ، یہ ہدایہ کا 2 صفحہ پورا، اور یہ عبارت زوم کرنی ہے۔ ہدایہ میں کیا لکھا ہوا ہے مقدمہ میں؟ ان الہدایت کل قرآن قد نسخت ما صنف قبلها فی الشرع من کتب، کہ ہدایہ قرآن کی طرح ہے اور اس نے پچھلی شرعی کتب کو منسوخ کر دیا۔ تو یہ آپ کی ہدایہ شریف آ گئی۔ اس کے بعد امام کے لیے جو غلو ہے وہ در مختار اس کی کتاب سے ہے۔ امام صاحب کے متعلق انہوں نے حدیث گھڑی ہے جی، اور اس حدیث گھڑنے کا اعتراف
مولانا سرفراز خان صفدر نے اپنی کتاب مقام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صفحہ نمبر 83 پر کیا. یہ بارہ زوم کریں گے. یہ اس کی فوٹو اسٹیٹ ہے مولانا سرفراز خان صفدر کی اپنی کتاب کی. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب و فضائل کے سلسلہ میں بعض غلط کار اور نادان دوستوں نے کچھ جعلی حدیثیں بھی گڑھی ہیں اور پیش کی ہیں، مگر امام موصوف کے مزایا اور کمالات ثابت کرنے کے لیے ہمیں تنکوں کے اس پل کی ہرگز حاجت نہیں ہے، اور نہ موصوف کی فضیلت و منقبت اس کی محتاج اور متکفر ہے، کیونکہ عیاں راچ بیاں. تو اس میں مولانا سرفراز خان صفدر نے اپنی امام صاحب کے مناقب اور فضائل میں جو حنفی دوستوں نے حدیثیں گھڑی ہیں ان کا اعتراف کیا ہے کہ امام صاحب کے فضائل کے مطابق بنانے میں ہمارے حنفی بھائیوں نے 2 حدیثیں گھڑی ہیں. ایک گھڑی ہوئی حدیث در مختار، اس کی عبارت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ جنہوں نے حدیث گھڑی ہے، یہ در مختار کی عبارت ہے. یہ عربی ساری اس میں زوم کر. اور اس میں فرمایا ان آدم افتخر بی وانا افتخر برجل من امتی اسمہ نعمان وکنیتہ ابو حنیفہ وہو سراج امتی. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام مجھ پر فخر کرتے ہیں اور میں آدم علیہ السلام پر فخر کرتا ہوں، اور میں ایک آدمی، میری امت کا ایک آدمی جس کا نام نعمان ہے اور کنیت ابو حنیفہ ہے، میں اس پر فخر کرتا ہوں اور وہ میری امت کا چراغ ہے. یہ حدیث گھڑی ہے انہوں نے. اگر مولوی صاحب اگر اس حدیث کی سند ہے آپ کے پاس تو وہ پیش کریں، یا اس پر فتویٰ لگائیں کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، اس کی اصل کوئی نہیں ہے. ہم پر تو بڑے فتوے لگاتے ہو نا، آپ خود حدیث گھڑتے ہو اور فتوے ہم پر لگاتے ہو. اس حدیث کی سند پیش کریں. اگر سند نہیں ملتی تو پھر اپنے جھوٹے ہونے کا اعتراف کریں. اور امام صاحب کا عقیدہ آپ کو پسند نہیں ہے کیونکہ آپ امام صاحب کے مقلد ہیں صرف فروع میں، اصول میں مقلد ہیں آپ ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے. آپ کی مستند کتاب المحند المفند میں یہی بات درج ہے کہ آپ مقلد ہیں صرف فروع میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اصول العقیدہ آپ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں لیتے. آپ بتائیں کہ کیا آپ کا امام صاحب کا عقیدہ آپ کو پسند نہیں ہے، یا امام صاحب کا عقیدہ آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ صرف فروع میں اس کا مقلد ہیں، باقی اور کس کے مقلد بنتے ہیں؟ مقلد ایک کے بنے نا، پھر 3 کے کیوں بنتے ہو؟ ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے آپ عقیدہ اور رسول میں مقلد ہیں. عقیدہ اور رسول آپ کو امام صاحب کا اچھا نہیں لگتا. چلو یہ آپ کا مسئلہ ہے. اور جب بات آ جائے آپ کے پیٹ کی تو پھر بھی آپ امام صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یہی مسئلہ کہ امام صاحب کا مسئلہ ہے کہ امام صاحب قرآن کی اجرت، نمازوں کی اجرت اور قرآن پڑھانے کی اجرت جو لیتا ہے اس کو حرام اور ناجائز کہتے ہیں. تو اس کی تائیدی عبارت یہ کتاب مجموع رسائل ہے، جلد نمبر 2، اس کی تائیدی عبارت
یہ نشان. تو مینو قادری صاحب فرماتے ہیں جی کہ بعض مسائل میں مشائخ نے اتفاق فرمایا، اگرچہ امام صاحب کا صریح قول تو وہ ہے کہ تعلیم قرآن پر تنخواہ لینا جائز نہیں. اس وقت اسلامی حکومت علماء کے وظائف مقرر کر دیتی تھی، لیکن اب حکومت نے وظائف ختم کر دیے. اگر اب تنخواہ کے جواز کا فتویٰ نہ دیا تو دین ضائع ہوگا. اگر ان حالات کا خود امام صاحب مشاہدہ فرماتے تو وہ بھی جواز کا فتویٰ دیتے، کیونکہ ایسی ضرورت کے وقت خود ان کے قواعد بھی جواز بتاتے ہیں. تو ان قواعد کو سامنے رکھ کر امام شافعی اور امام مالک کے قول کے مطابق فتویٰ دیا. اب جب پیٹ کا مسئلہ آیا، امام صاحب کو بھی چھوڑ دیا اور فتویٰ امام مالک اور امام شافعی کے قول کے مطابق دیا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہر امام کا مسئلہ جو قرآن و حدیث کے مطابق اس کو مان لینا چاہیے، پھر تم کہتے ہو کہ نہیں، ایک کی تقلید کرنی چاہیے. جب پیٹ کا مسئلہ آ جائے تو پھر سب کو چھوڑ دیتے ہو اور امام صاحب کو بھی چھوڑ دیتے ہو اور دوسروں کے فتوے پر عمل کرتے ہو. اور اسی طرح شوہر کے گم ہونے والا مسئلہ، کہ جب شوہر گم ہو جائے، کسی عورت کا خاوند گم ہو جائے، تو فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت کم و بیش 90 سال انتظار کرے، 90 سال کے بعد عدت گزارے اور پھر اس کے بعد وہ شادی کرے. یہ فقہ کا مسئلہ ہے، مشہور مسئلہ ہے. اس میں بھی اب آپ امام صاحب کو چھوڑ گئے ہیں. اب امام صاحب کا مسئلہ جو ہے کیوں نہیں مانتے اس میں کہ شوہر جب گم ہو جائے تو 90 سال انتظار کرے عورت اور پھر اس کے بعد شادی کرے عدت گزار کے. جب پیٹ کا مسئلہ ہے پھر بھی امام صاحب کو چھوڑ دیا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ امام صاحب کسی امام کا مسئلہ قرآن حدیث کے مطابق ہو پھر اس کو ماننا چاہیے، پھر آپ کہتے ہیں جی یہ تو بے روی ہوگی، یہ تو بے روی کا بندہ شکار ہو جائے گا. تو اس میں اپنے پیٹ کی خاطر جب چھوڑ دیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم قرآن کے مطابق یا حدیث کے مطابق امام صاحب کا فتویٰ چھوڑ دیتے پھر ہم پر گرم ہو جاتے ہیں. بہرحال کافی سارے مسائل ایسے ہیں، لیکن وقت تھوڑا اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں. تیری خوش نصیبی ہے میری خاموش رہنے میں، تیری خوش نصیبی ہے میری خاموش رہنے میں، بڑی ذلت اٹھاؤ گے اگر میں نے زباں کھولی.